کی شکار ہے، کچھ لوگ وہ ہے جو ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ جادو سے ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جو سرے سے انکار کر رہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں افراط اور تفرید کا ماحول، مطلب ایک مسئلے کے تعلق سے یا تو حد سے تجاوز یا تو لمٹ سے پیچھے رہ جانا، جبکہ ایک مومن کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے، مطلب مڈل موسٹ پاتھ اختیار کرتا ہے. وہ ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ وسط میں چلتا ہے، مطلب اس کا معاملہ نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر افراط کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، تو ہم جو ہے نصارہ کے جیسے ہو جائیں گے کہ لمٹس باؤنڈریز سے آگے چلے گئے ہمیشہ، اور اگر ہم تفریط پیچھے رہیں گے تو ہم یہود کے جیسے ہو جائیں گے کہ جو دیا گیا اس سے انہوں نے پیچھے ہی رہا، جیسے کہ انہیں انبیاء دیے گئے تو قتل کیا، الزام لگائے اور سازشیں رچی، اور یہ نصارہ کو نبی دیے گئے تو اتنا اس کو غلو کیا کہ اللہ کے قائم مقام بنا دیا. تو افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی. تو ایک مسلمان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو جو اس کا حق ہے اتنا حق دینے کی کوشش کرتا ہے. اور خاص طور سے یہ ٹاپک، یہ موضوع جو ہے بہت ہی حساس ہے، اور لوگوں کو اس میں بہت زیادہ غلطیوں کا شکار پایا گیا یا افراط اور تفریط کا شکار پایا گیا. جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے گھر کے برتن بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے رہے کچھ نہ کچھ جادو دکھ رہا تم. ایک آدمی کو ایک سے زیادہ چھینک آ جائے، ارے تم پہ کچھ نہ کچھ کرنی دکھ رہی، چھینک بتا رہی تم کو. تو یہ ایک ہے کہ ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں جادو ہے، نہیں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی حقیقت تو قرآن میں نہیں، وہ خالی وہ چال بازی، شعبدے بازی، آنکھوں کے ٹرکس کو بولتے ہیں جادو. نہیں، جادو ٹرکس نہیں ہے، یہ تو شعبدے باز ہے جو ٹرکس کے ذریعے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جادو ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے ایک حقیقت ہے، اور جس سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ وہ راستہ اپنانا کفر ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے اسلام میں. بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ بہت زیادہ افراط اور تفریط کی شکار ہوتی ہے. تو آئیے ہم کچھ باتیں حقیقت جس کو بولیں گے پسندانہ رویے کو اختیار کرتے ہوئے، نہ ہم کسی چیز کا انکار کریں گے اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت کا، اور جو جس عقیدے کو صحابہ نے رکھا، اور نہ ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کریں گے جو ان کے عقائد میں نہیں تھی. نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، نہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا. مطلب ہم لوگ وہ کریں گے جو کتاب و سنت کے مطابق جن اور جادو کی حقیقت کیا میں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً اس عنوان کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں، ٹھیک ہے، ارے باپ جادو کا پتہ چل گیا فلاں ہوتا اور یہ ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں عنوان سننے والے، میرے کو تو رات بھر نیند نہیں آج، میرے کو رات بھر لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے، کوئی میرے آگے، کوئی اوپر چل رہا. اور فیض بہن بولتی ہے ہمزاد رہتا ایک جن ساتھ میں رہتا پوری زندگی بھر، تو اب تو میرے کو بہت ڈر لگ رہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا خیال آ رہا. تو میرا مقصد اس عنوان کو رکھنے کا ڈرانا نہیں ہے، اس عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں وہ نکلے، حقیقی عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے آئے، اور ہم جو ہے ایک جس کو کہیں گے کہ ریئل ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا، حقیقی دنیا کے اندر جیے. تو اس میں یہ تمام چیزیں بھی علم رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ اچھائی کی ہو. جہاں ایک مومن کو اچھائی کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو برائی کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، تاکہ خود بھی بچ سکے اور دوسروں کو بچا سکے. یاد رکھیے مومنانہ صفت اور وصف یہی ہے کہ انسان مومن اچھائی برائی دونوں کا علم رکھتا ہے. اسی لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے جو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو اچھائی کا حکم تب دیں گے جب اچھائی کا علم ہو، اور برائی سے تبھی تو روک سکیں گے جب برائی کا علم ہو انسان کو. تو بہرحال تو آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مسئلے کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں. آئیے سب سے پہلی چیز یہ، اور یہ مسئلے کو اس کی وضاحت ضروری وہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، کبھی کبھار محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. مطلب سینسز جس کو حس محسوس نہیں کر سکتا، سینس سمجھتے نا، 5 سینسز ہوتے ہیں انسان کے، زبان سے وہ کر سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتا ہے نا. تو یہ سینسز ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سینسز سے اونچی ہوتی ہیں، مطلب جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو چیز کو ہم چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی ایمان کو اللہ رب العزت نے یوں کہا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومنوں کی صفت بیان کی کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام واقعات پر ایمان جو ہم سے پہلے ہوئے، جس کو ہم اب نہیں سمجھ سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے کیسے ہوتے، اور ان واقعات کے تعلق سے جو قیامت سے پہلے ہونے کے بارے میں قرآن حدیث میں، اس پر ایمان. ایسی مخلوقات پر ایمان جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جیسے فرشتے، جیسے جن، ہے نا، ان پر ایمان. تو گویا یہ ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھیے یہ ایمان میں شامل ہے ہمارے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے. یاد رکھیے جو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ایمان بالغیب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم جن، ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، جیسے فرشتے،
یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے. کیا فرشتوں کسی نے دیکھا آج تک؟ نہیں. جس کو فرشتے دکھ جاتے ہیں گویا اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، انسان بچتا نہیں ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے نا. تو یہ لیکن اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے اللہ نے بنائی ہے. اسی طرح ایک اور مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جن کہتے ہیں. یاد رکھ، جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے جنت، ایسا باغ جو چھپا ہوا ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں. تو جن بھی اسی سے لفظ آتا ہے، مطلب جو چھپی ہوئی چیز. ایسی اللہ کی ایک مخلوق جو چھپی ہوئی ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یاد رکھیے یہی اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، پھر بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا ہمارے تقاضا بھی ہے. یاد رکھیے. ٹھیک. تو انہی میں سے جن بھی ایک چیز ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا جو چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور تعویلات کرتے ہیں. تعویل سمجھتے ہیں؟ چیزوں کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں، یا تو انکار کر بیٹھتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہنا جن کوئی مخلوق نہیں ہوتی اللہ کے الگ. جن بولے تو غصے والے آدمی، جن بولے تو بگڑے ہوئے فرشتے، جن بولے تو گناہ گار آدمی، جن بولے تو جہنم میں جانے والا یا سخت مزاج یا گرم مزاج آدمی. تعویل مطلب جن ہے مان رہے، لیکن اس کی تعویل کیا؟ انسان ہے، سخت انسان، برا فرشتہ، پتہ نہیں کیا تعویل. اسی طرح دوسرا سرے سے انکار. جن صرف کہا گیا لیکن کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، سرے سے انکار. تو یاد رکھیے ہم لوگ ویسا نہیں کرتے. ہم لوگ وہ عقیدہ رکھتے جو کتاب و سنت نے ہمیں عقیدہ دیا. نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو چینج کر کے پیش کرتے. نہیں جن بول تو غصے والا انسان، کافر انسان نہیں. اور نہ ہی ہم چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کتاب و سنت نے جیسا بتایا جو کہتی ہوں ہم مانتے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے جن باتوں کو کہا اپنی زبان سے، ان باتوں میں کوئی چیز ویریفائی نہیں ہو تو ان کو وہ ذرا بہت مشکل ہوتا سمجھنا اور اس پر ایمان لانا. اور نہیں وہ میں کیسے کروں، وہ تو اب عقل میں نہیں آ رہا نا. حالانکہ دنیا میں ہر چیز پر ایمان لاتے. ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. کوئی شخص یہ کہہ دے آپ سے، یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے خون میں فلاں جراثیم ہے، فلاں بیماری کے جراثیم ہے. تو میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو یہ بولے ڈاکٹر صاحب میں جب تک مان ہی نہیں سکتا جب تک تم جراثیم میرے کو بتاتے نہیں. سمجھ رہا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نے بولے نا، لیب میں ٹیسٹنگ ہوئی نا، ہے وہ جراثیم. دیکھیں کسی کو آج تک کسی نے دیکھا کہ کیا جراثیم ہے آپ کے جسم کے اندر، بیماری کی کیا چیز ہے؟ کبھی نہیں. لیکن پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ ایسا مان لیتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث بولتے نہیں. الیکٹرانس ہے، نیوٹرانس ہے، پروٹونس ہے، اور اس کے بھی اب اور ٹائپس ہے، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اور وہ 6 اسٹیج تک ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ کس سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کس سے بنا ہوا ہے، اور وہ کس سے بنا ہے. پہلے مالیکول سب سے چھوٹی چیز تھی، پھر بولے ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر کہ ایٹمس میں جو پروٹونس، نیوٹرون، الیکٹرانس ہے. اب سائنس کہتی ہے اس میں بھی 3 اسٹیپ اور پیچھے جا سکتے ہیں آپ. پروٹونس کس کے بنے ہیں، اس کے اور کانسٹنٹ آپ توڑ سکتے ہیں، اس کے اندر کے پارٹ کو اور آپ سب پارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں. حالانکہ کسی نے ایک نے بھی آج تک دیکھا کوئی نیوٹرون، الیکٹران اور پروٹونس کو؟ نہیں ایسا ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ مل کے اس کے 8 سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے، یہ ایسا ملتے ہوں گے، ایسے سرکلز میں چلتے ہوں گے، جوڑی بنا لیتے ہوں گے، ریئیکشن ہو کے یہ بن جاتا ہے. یہ سب ہے جس کو ہم دیکھا نہیں کبھی، آنکھوں سے وہ نہیں کیا کہ واقعی میں، لیکن ایمان لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز ہو رہی ہے ویسی، تو ظاہر سی بات ایسا ہوگا تبھی ہو رہی ہے. لیکن کتاب اور سنت جس چیز کو کہتی ہے کہ ایسا ہے، فرشتوں کا تذکرہ، جنوں کا تذکرہ، تو یہاں نہیں ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. فرشتے بولے تو نیک انسان، جن بولے تو غصے والے انسان، ختم تعویل. سمجھ رہا؟ مطلب ایک طرف تو چینج کر دے رہے معنی کو، اور دوسری طرف انکار کر بیٹھ رہے دو مخلوق کا. نہیں فرشتے بولے تو نیک، ارے یہ فرشتہ آدمی بولتے نا اپن تو نیک، ارے بہت ہی شیطان جن کے جیسا ہی، مطلب بہت ہی، سمجھے نا، برا انسان ہے تو بولے برے انسانوں کو جن شیطان بولتے اور اچھے انسانوں کو فرشتہ بولتے. لیکن کوئی مخلوق نہیں. کیوں؟ ہم دیکھ نہیں سکتے نا. تو یاد ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک. میں نے گاڑی لیا کہ نہیں، میں کو کون سی گاڑی لیا آپ نے؟ فلاں گاڑی لی. کتنے اسٹروک ہے؟ 4 اسٹروک گاڑی ہے. کبھی دیکھے 4 اسٹروک کیا رہتا ہے اندر، کیسے لگتے اندر؟ نہیں کمپنی نے لکھ دی نا تو بس میرا اس پہ ایمان ہے کہ 4 اسٹروک ہے ہی. کتاب و سنت نے بول دیا جن، نہیں وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہا؟ مطلب کوئی چیز اگر کوئی برانڈ یا کمپنی بول دے تو اس پہ پورا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. میرا ہینڈ سیٹ جو آکٹو کور ہے، اور پتہ نہیں اس سے بھی آگے کچھ تو بھی ہے، کبھی دیکھا ہی کیا رہتا آکٹو کور، کیسے پروسیس کرتا؟ نہیں وہ سب نہیں. کمپنی جب اتنی بڑی کمپنی لکھ رہی تو صحیح تو ہوگا ہی نا. مطلب اللہ کی کتاب، اس کی رسول کی سنت کوئی بات بولے اس میں ہیلا اور بہانہ ہے، لیکن کوئی دنیاوی کوئی کمپنی یا برانڈ بولے اور نہیں بغیر دیکھے ایمان لا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بول رہے نا میں جب تک ایمان نہیں لاتا کوئی دیکھتا اور چھوتا نہیں، تو دنیا کی ہر چیز پر لاگو کرنا، ہر چیز پر. میں مانتا ہی نہیں یہ فون آکٹا کور ہے یا یہ پینٹا کور ہے یا یہ فلاں ہے جب تک میں دیکھوں گا نہیں. اب جاؤ ڈھونڈتے رہو، پھر زندگی بھر جائیں گے وہ معلوم نہیں ہوتا کیسا ہے. سمجھ رہا؟ تو جب ہم نے نبی پر ایمان لایا تو نبی پہ جو نازل ہو ان تمام چیزوں پر بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے اس کا حق یاد رکھے. سمجھ رہا؟ بات کوئی بڑی اہم بات ہے، ورنہ اکثریت ہماری افراد اور تفرید کی شکار نظر آتی. اسی طرح اللہ رب العزت جنوں کے تعلق سے فرماتا ہے
اور سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 نے فرمایا کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے۔ اگر جن کافر یا غصے والے انسان کو کہتے تو یہاں الگ سے دو کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں اچھا انسان بھی شامل ہے، اس میں برا انسان بھی شامل ہے، اس میں غصے والا انسان بھی شامل ہے، اس میں نیک انسان بھی شامل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جن اور انس کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ دو مخلوق کا تذکرہ کیا، اس سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوق ایسی ہے جس کو اختیار ہے اچھے اور برے چننے کی، لہٰذا ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ چاہے تو عبادت کرتے ہیں اور چاہے تو عبادت سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف دو ایسی مخلوق ہے، دو ایسی جنس ہے جس کو اللہ نے چوائس دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے، چاہے تو اس کا انکار کر دے، اور وہ کون سی دو مخلوق ہے؟ انس اور جن، یاد رکھیں۔ تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور قرآن کی ترتیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے قرآن کی آیت کی ترتیب سے پہلے کون بنے؟ جن، اور پھر کون بنے؟ انس، اسی لیے ترتیب بھی قرآن ہے وما خلقت الجن والانس، پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو۔ اور یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے، پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنائے گئے۔ ابلیس بابائے جن ہے اور آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، فادر آف ہیومینٹی، انسانوں کے باپ ہے۔ اسی طرح ابلیس جنوں کا باپ ہے، یاد رکھیے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی مت رکھیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جن اور انسوں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 27، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کی، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے مطلب آدم سے پہلے، انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا؟ لو والی آنکھ سے، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی نا، آنکھ جب جل جاتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے تو کچھ حصہ آپ کو جلتا اوپر اڑتا ہے دکھتا، پھر اس کا آدھا ایک شعلہ آتا ہے رک جاتا ہے پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، بولتے ہیں نا لو والی آنکھ ہے، دھوپ میں لو ہے بہت، مطلب تیز ہوا چل رہی ہے، تو ایسی آنکھ جس میں ایسا اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ اور الگ سے گولا بنتا ہے اس کا، اس کو لو والی آنکھ، اس سے پیدا کیا۔ تیسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شعلے والی آنکھ سے پیدا کیا، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی ہے، لو اس آنکھ میں ہوتی ہے جو شعلے سمجھتے نا، دہک رہی ہے جو، ایک آنکھ تو ہوتی ہے آپ دیکھیے کنٹینیو جلتے رہتی ہے، جیسے کہ آپ کی گیس کی آنکھ چالو کر جلتے رہتی ہے، لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی ہے، آپ دیکھیے جب تیز ہو جاتی ہے تو شعلے مار کے اوپر کی طرح ایسا آنکھ نیچے جلتی ہے، پھر ایک زوردار کچھ تو بھی ہوا کے حساب سے ایک آتا ہے اور شعلہ اڑتا ہے اوپر، اور الگ سے بھی آنکھ جلتی رہتی ہے، آپ بولتے رہے آنکھ اوپر کیسے جا رہی ہے؟ وہ شعلے ہوتے ہیں آنکھ، تو لو والی آنکھ، شعلے والی آنکھ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے، اس مخلوق کی آنکھ سے پیدا کیے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں فرمایا کہا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے نوری مخلوق ہے۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو آپ نے فرماتے ہیں جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے، دھواں اس آنکھ میں ہوتا ہے جو تھوڑی کم اس سے جلتی ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن جو آنکھ بھڑکتی ہے نا اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، خالی آنکھ دکھتی ہے۔ تو جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری مخلوق، جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا، ناری مخلوق، نار آنکھ سے پیدا ہوا ہے، اور بیان کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ قرآن نے بتا دیا، کس سے؟ مٹی سے۔ تو گویا فرشتے نوری، جن ناری، اور انسان خاکی، مطلب خاک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد انسان مٹی کا ہے، لیکن کیا آج مٹی ہم میں نہیں، آج گوشت پوشت ہے، لیکن سارے اجزاء کانسٹیٹوئنٹس ہمارے باڈی میں وہی ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، کیلشیم ہے، آئرن ہے نا، آئرن تو کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمارا خون پورا وہی ہے نا، اس کے کلر بھی ہیموگلوبن وہ آئرن ہے پورا، تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں، اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے آسانی سے اور کوئی نیچر کو نقصان نہیں ہوتا اس ہے نا۔ لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے، اسی طرح پہلا جن کس سے بنا ہے؟ آنکھ سے، لیکن اس کے بعد کے جن واللہ عالم، سمجھ رہے آپ؟ جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوشت پوشت کیا ہے، تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنا لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ واللہ عالم۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہاں وہ بالکل آنکھ سے ہی آج بھی، واللہ عالم کیا ہوگا کیسا ہوگا، چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو، پیدا کسی چیز سے کیے ہوگا اور عمل ان کا کچھ اور ہو، یا اب کچھ اور قسم سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ابن آدم گوشت پوشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث نے 3 باتیں بتا دی، تینوں الگ الگ کریشن ہیں، فرشتے، جن اور انس۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے ہم کو،
جن بولے کہ رات میں مت بولو، نام بھی مت لو، ہے نا، جن بولے تو رات میں نام بھی مت لو، اتنا ڈر لگتا ہے. لیکن حدیث نے اور قرآن نے بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا یہ کہہ کر کہ تم پر نگہبان نہیں ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں ہے جی ہم پر، لیکن فرشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے نا، فرشتوں کو اللہ نے ہم پہ نگہبان بنایا. نگہبان سمجھتے ہیں نا آپ، نظر رکھنے والا. اگر کوئی بولے کہ تم چل رہے پھر رہے نا تو نظر ہے پولیس کی تم پر، ایک آدمی پیچھے گھوم رہا تمہارا تو کیسی حالت ہو جاتی ہے نا، کیسی حالت ہو جاتی. پسینہ دن بھر جا رہا ہے میرے پیچھے کوئی، تو حالانکہ وہ ہوگا نہیں ہوگا واللہ والا نہیں، خالی اگر کو بول دی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا، تھوڑا سمجھ لو ذرا، ہو رہا نہیں ہو رہا پتہ نہیں وہ کیا اس کے، لیکن نہیں میں بات نہیں کر رہا، فون بند، سم کارڈ جلا کے کاٹ کے پانی میں ڈبا کے پتہ نہیں بند سو کے کنویں میں ڈال دیتا آدمی لے جا کے. تو فرشتے نگہبان ہیں لیکن ان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا. جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا، حالانکہ نہ نگہبان ہے نہ کچھ وہ ہے. اور فرشتے جنوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ رکھتے ہیں، صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں. معلوم آپ کو جنوں کی کیا صلاحیت ہے؟ فرشتوں کی صلاحیت ہو سبحان اللہ. حالانکہ جنوں کی صلاحیتیں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتے صلاحیتوں کے مالک ہیں. صرف روز قیامت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے تو ساری کائنات سمٹ جائیں گے. سور تو پھونکا جائیں گا لیکن اس پر کی طاقت یہ کہ اگر مار دے تو کائنات سمیٹنے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ ایک سور پھونکے گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ کھانا رکھا اور کوئی دستر کھینچ لے، کیسے سامان پورا تتر بتر ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا. کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، بہت طاقت اور بہت قوی. اتنی طاقت کسی کو انتہا نہیں، لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا ہم کو جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا. حالانکہ فرشتے تو نگہبان ہیں، کنٹینیوس آپ پہ سروے کر رہے ہیں، نگران ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی رجسٹر تیار کر رہے ہیں، خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے، روح پھونکنے آتے ہیں. مطلب پیدائش سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو موت تک آتے ہیں، لینے آتے ہیں روح کو، سوال کرنے آتے دفنانے کے بعد. روز قیامت جنتیوں کو سلام کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو دھکا دے دے کر جہنم میں پھینکیں گے. ان سے وہ ڈر نہیں لگتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ ڈریے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اننیسری مخلوق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی سے ڈرنا ہوتا تو فرشتے وہ نگہبان ہیں ہم پر، دیکھ رہے ہیں ہم کو، لکھ رہے ہیں. بہرحال تو بہت لوگ ڈرتے ہیں خواہ کی. بہرحال اب جو ہے 3 الگ الگ مخلوق اللہ نے بتا دیا. 2 مخلوق ایسی ہے دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی جن سے سوال ہونے والا ہے، گویا ان کو جنت جہنم ملیں گی اس اعتبار سے. باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کر، چرند پرند مچھلیاں اور کیڑے اور مکوڑے، تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اپنے اعتبار سے کرتی ہے، لیکن 2 مخلوق کو چوائس دی گئی. اب آئیے آگے. جنوں کے کچھ نام جو ہے، جنوں کے مشہور و معروف نام جو اس میں سے ایک جنی نام ہے، جو انگلش میں بھی اسی سے لفظ جن یا جنی بول کر جاتا ہے، یہ عربی نام ہے، یہ جن کو کہتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ایک نام جو آتا ہے وہ عامر، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. اسی طرح ارواح، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو جن اس کو چمٹی لیتا ہے جس سے وہ چلا چلا کر روتا ہے. تو یہ ارواح وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح جو جن کی قسم شیطان، جو جس کو کہیں گے شرارتی شیطان جس کو کہتے ہیں نا، شرارتی تکلیف دینے والا جن. اسی طرح جنوں کا ایک قسم اور ایک نام عفریت ہے، جو کہ بہت ہیوی ہیکل، طاقتور، مضبوط اور اپنے علاقے میں گرفت رکھنے والا جن ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ ایک عفریت نے کہا کہ سلیمان تمہارے اٹھنے سے پہلے وہ سبا کی رانی کا تخت میں اٹھا کے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی اپنے علاقوں میں بڑی گرفت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عفریت. اسی طرح جن کی قسم ہوتی ہے جو ہے خبث، جس کو کہتے ہیں، جس سے اردو میں لفظ آتا ہے خبیث، بہت ہی خبیث آدمی، بہت ہی گندا آدمی ہے نا. یہ خبث وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو صرف اس وقت تکلیف دیتے ہیں اور تاڑتے ہیں اور جھانکتے ہیں اور ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے، یا تو حمام یا پیخانے میں یا پھر اپنے کمرے میں ننگا ہو گیا انسان کی آ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ، چونکہ بیت الخلاء میں، طہارت خانے میں، پیخانے میں، حمام میں آپ اور ہم ننگے ہوتے، تو کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خبث میل خبیث جنوں سے، اور خبائث فیمیل جو ہے مونس خبیث جنوں سے. یہ تاڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہے نا. تو خبائث والے تو سب سے گندی قسم ہوتی ہے، جو پیشاب اور پیخانوں میں، طہارت خانوں میں، گندی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں انسان ننگا ہوتا ہے اور وہاں تاڑتے ہیں اور پھر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے، میں وہاں گیا بولے پیشاب کو لپٹ گیا، اس کو خبیث، اس کو وہیں چانس ملتا ہے. سمجھ رہے آپ، خبیث کو وہیں چانس ملتا ہے اور مختلف ذریعوں سے انسان جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. سمجھیے اس بات کو. بہرحال تو یہ دعا بہت ضروری ہوتی ہے، انسان پڑھ کر جائیں. ٹھیک، تو یہ چند نام تھے. اسی طرح ان کی قسموں میں جو ہے 3 قسمیں حدیث میں آتی ہے، اور یہ حدیث جو طبرانی کی اور بہقی میں روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی قسم وہ ہے جو اڑتی پھرتی ہے، مطلب ان کا کوئی لوکیشن فکس نہیں ہوتا ہے، وہ رکتے نہیں، بس فلائنگ، اڑتے رہتے ہیں. تو کتنی بڑی سہولت بھی ہے اللہ کی. دیکھو نا، ہم کو جو ٹرانسپورٹیشن میں کتنا پھنس جاتا ہے انسانوں کا، جتنا کماتے ہیں اس کا 20-30% صرف ٹرانسپورٹیشن میں جاتا. یہاں سے گھر جانا ہے، بس ڈھونڈو، بس کے لیے انتظار کرو. اللہ نے ان کو سہولت دی تو پوچھ بھی ہوں گی. جنوں کو اڑتے رہتے ہیں، فلائنگ ان کی طاقت ہے، تو یہاں سے اب جانے کا امریکہ تو کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، چلے گئے اٹھ کے یہیں سے ملنے کسی رشتے دار سے. بس سہولت دیکھیے. تو وہ جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ سانپ اور کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک، سانپ، کتے اور بلی کی
شکلوں میں رہتے ہیں. تو مطلب ایک ٹائپ جو اڑتے رہتی ہے، سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ مختلف شکلیں لے کر انسانوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے، بلی، سانپ. ٹھیک. اور انسان کی شکل بھی حدیث میں آتا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ زکوٰۃ کی کھجور سنبھال رہے تھے، رات میں کوئی چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ تو تجھے صبح پیش کروں گا چوری کے الزام میں. کہا نہیں، چھوڑ دو، بیوی بچے بھوکے ہیں. پھر چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن بھی آیا، پھر تیسرے دن بھی آیا. چونکہ آپ نے روز جا کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ہوا، آپ نے روز کہا کہ کل پھر آئیں گا، کل پھر آئیں گا. تو یہ کہے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بہت وہ ہو گیا تھا، آپ سب نے کہا کل آئیں گا تو میں تیار. تیسرے دن آیا تو پکڑا، کہا آج تو گیا، آج تو سبمٹ کروں گا، یہ پیش کروں گے رسول کے سامنے، سزا ملیں گی. تو کہا ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو تو رات بھر 2 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. کہا کیا؟ تو کہا آیت الکرسی. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو کہا وہ شیطان تھا، وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن تم سے جو بات کہی نا آیت الکرسی والی رات کی، وہ سچ کہا. تو پتہ چلا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا وہ ہوتے ہیں جو کبھی رکتے انسانی آبادیوں اور کبھی سفر کرتے ہیں. مطلب ایک وہ ہے جو ویگابانڈ ہے، گھومتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، ان کی زندگی کو ایک جگہ نہیں. ایک وہ ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کبھی انسانوں کی آبادیوں میں رہتے ہیں اور کبھی جیسے یہاں کبھی رکے، کبھی چلے گئے کسی اور بستی میں، یہاں جم نہیں رہا ان کا، تو اس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جنوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے کو رات میں جن دکھا. کیسا جن تھا؟ سفید کپڑوں میں، نورانی چہرہ اور سفید. یہ باتیں بالکل اتنی عام ہیں کہ میڈیا نے بھی اب جو پکچریں بنانا چالو کر دی، جو مسلمان آصف زدہ لوگوں پر ایسا ہوتا ہے نا، بھوتیا پکچریں، ہارر موویز، اس میں بھی جن جتنے بھی آ رہے ہیں نا پورے سفید لباس میں آتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں نے بنا ہی لیا وہ معاملہ، سفید رنگ میں آتے. تو بہرحال جنوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی حقیقی صورت میں کسی بھی حال میں. سمجھ گئے اس بات کو؟ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ان کی حقیقی شکل اور صورت میں کسی بھی حال میں. اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی، اور ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں حقیقت. نہ وہ ہمیں بتا سکتے اصلی روپ، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے اصلی روپ میں. تو جن کوئی سفید رنگ کے سفید کپڑوں میں نہیں ہوتے، یا برے جن کالے کپڑوں میں، اچھے جن سفید، کچھ نہیں اس کے خیر، واللہ عالم. ہاں لیکن جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. تو گویا جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اس بات کو یاد رکھیں. تو اب کوئی بولے جن دکھا، تو جن کسی کو نہیں دکھ سکتا سوائے اس کی شکل کے، کوئی شکل میں آئے. اچھا اتنی غلط فہمیاں ہیں جنوں کے تعلق سے، اللہ رحم کرے. کسی کو انتہار، وہ سفید کپڑوں کا تو اتنا مشہور ہو گیا. ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ جو ہے میرا خود جانا ہوا، اور میں سفید رنگ کے کپڑوں میں تھا، اور میرے ساتھ میرے دوست تھے، تینوں بھی ہم سفید رنگ کے لباس. اور رات کے موقع پہ ایک مسجد میں جانا ہوا کسی وجہ سے. تو مسجد میں جب گئے تو مسجد میں سے بیچارے مسجد کے مؤذن صاحب نیند میں سے اٹھ کے آ رہے تھے، شاید وضو کرنے یا طہارت کے لیے جانے آ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو ایسے دوڑتے گھر اندر مسجد میں بھاگ کے مسجد کا دروازہ لگا لی. اور جب بھاگے تو گرتے بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے، بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے، بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے. اندر جا کے دروازہ بند کر دیا. اور ہم کو لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو اٹیک تو نہیں آ گیا، کیوں ڈر گئے، کیا ہو گیا، ہم کو کچھ نہیں سمجھا. صبح جب فجر میں مسجد گئے تو چرچا چل رہا، مؤذن صاحب کو 3 جن دکھے رہا تھا سفید کپڑوں پورے سفید. ایک دبلا لمبا، ایک تھوڑا صحت مند اس کے ادھر سے کھڑا ہوا، ایک دوسرا جو اس سے کم ہائٹ والا. 3 تو بیچ والا لمبا میں تھا. میرے ایک دوست صحت مند، ہم بولے اب جان دو، خاموشی رہ جاؤ، کیا کریں گے. چونکہ مشہور اتنا ہو کہ رات میں سفید رنگ میں دیکھے تو جن ہی رہتے ہیں، تو ان کا کوئی لباس، کوئی رنگ، کوئی حیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب وہ شکل لیتے ہیں تو کوئی بھی شکل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی جان لیجیے، جب جن شکل لیتے ہیں، امیج لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک جن کتا بن گیا، تو اب کتا بننے کے بعد سارے فزیکل لاس جس کو بولیں گے، طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جائیں گے. یہ بات بھی آپ سمجھیے، بہت ضروری. ورنہ آپ بازو یہ جن تو نہیں، ارے وہ انکل جن تو نہیں ہے، وہ آتے رہتے تھے روز، ارے میں نے ایک دیکھا فقیر کونی تو کیا اور غائب ہو گیا، جن تھا شاید وہ. اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، جب وہ کوئی شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین فزیکل لا ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور آپ نے کتے کی ٹانگ توڑ دی، تو جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جن کتا بن کے اور آپ نے اٹیک کرتے آپ کے سامنے دھواں بن کے اڑ گیا، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کو دی ہی نہیں. وہ روپ لے سکتا ہے، ایک مقام میں ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، اور اس کو اس مقام پہ پھر جانا پڑتا ہے اپنے روپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور جو ہماری نظروں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی جن انسان بن کے آ گیا تو اب میری اور اس کی طاقت، اگر وہ انسان ہے تو طاقت، اگر میں اس سے مضبوط ہوں تو حاوی. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جن کی شکل پر حاوی ہو گئے، وہ انسانی شکل میں آتا، لیکن ابو ہریرہ اس سے طاقتور تھے، پکڑ لیے نا اس کو جا کے، وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو صلاحیت نہیں دی چھو بول کے غائب ہونے کی. بہت سی بار ہوتا ہے نا، میں نے جن کو پکڑا جن غائب ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک مقام سے شکل لے کر آتے ہیں اور ایک مقام پہ جا کر شکل لینا پڑتی ہے. لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور سے وہ شکلیں نہیں لیتے ہیں، ہاں خاص طور سے لیتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ نے اتنا پروٹیکٹیو لیئر میں رکھا، ان کو اتنا محفوظ رکھا، تو اننیسری رسک کیوں لینے کا میں دنیا میں آ کر.
अननेसेसरी रूप चेंज करके रिस्क क्यों लेने का दुनिया में आकर, इसलिए कि यहाँ तो बहुत अनप्रोटेक्टेड है वो। मिसाल के तौर पर एक जिन सांप बन के अगर आपने उसको मार दिया, डेथ, मर गया जिन। ऐसे वाक़यात मिलते हैं सहाबा के दौर के कि साहबी ने जो एक जिन को जो सांप की शक्ल में आया था मार दिया, फिर जिनों की एक जमात है और कहा आपने हमारे दोस्त को मार दिया, हमको खून बहा चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो मर जाता है, उस पर फिजिकल लॉज लागू हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ उम्मन चेंजिंग है। बहुत से लोग अरे वो जिन कुत्ता बन के आ गया था, मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, और ये कर रहा और वो कर रहा। लेकिन आप अगर कुत्ते को पलट कर अगर जवाबी कार्रवाई कर दे तो वो उसको नुकसान भी, और कुत्ता क्या नुकसान पहुंचाएंगे आपको ज़्यादा काटने से अलावा। लेकिन आप तो इंसान होने के नाते बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो। ले सकता है लेकिन जनरली लेता नहीं, क्यों? तो उसको अल्लाह ने इतना महफूज रखा, तो क्यों रिस्क लेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको इतना महफूज एक कपड़ा दिया जा रहा है, ज़ेर बख्तर फलां, आप पे कोई अटैक करे तो आप क्यों अननेसेसरी उसको उतार के रखेंगे? भाई इतना अगर मैं सेफ रह सकता हूँ तो वो ले सकते हैं, लेकिन उमूमन लेते नहीं है, इसलिए कि वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं उसके अंदर, बहुत महफूज रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। अब कौन इन्हें देख सकता है? तो याद रखिए, दो जानवर ऐसे हैं जो हदीस में आता है, जो कि अबू दाऊद की रिवायत है, जो इन्हें देख सकते हैं इनके असली रूप और शक्ल में। सिर्फ दो जानवरों का तज़किरा आता है, वल्लाह वालम इसके अलावा अगर है या नहीं है, लेकिन दो जानवरों का तज़किरा आता है। लेकिन इसका डिनाइल भी नहीं कि इसके अलावा जानवर नहीं देख सकते, लेकिन इन दो का अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़न अदा किया कि ये दो जानवर इन्हें देख सकते हैं। इंसानों में तो कोई नहीं देख सकता इनको, लेकिन दो जानवर ऐसे जो इनको देख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, कुत्ते और गधे को जब रात में पुकारते हुए सुनो, चीखते हुए, रोते हुए सुनो, तो अल्लाह में पनाह मांगो, इसलिए कि वो देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। जब कुत्ते और गधे को रात में रोते हुए सुनो तो अल्लाह में पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह में पनाह मांगो शैतान से, इसलिए कि वो देखते जो तुम नहीं देखते हो। तो पता चला कुत्ता और गधा किसको देख सकता है? जिनको देख सकता है, जिनको हम नहीं देख सकते। इसलिए हमें अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए। इसलिए मतलब शैतान वतान आसपास जिन है, इसलिए वो चिल्ला रहा है, इसलिए वो रो रहा है, भौंकने पे नहीं है, रोने पर। गधा एक स्पेशल रात में चिल्लाता है बहुत गंदी आवाज में। अगर गधे आसपास होंगे आपके तो कभी आपने रात में सुना, इतना बुरा चिल्लाता है कि आधा महल्ला उड़ जाता है उससे। और कुत्ते रोते हैं, वो लंबा लंबा सुर, आम भौंकना नहीं। तो समझ जाओ वो देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ना चाहिए, इसलिए कि वो देखते हैं जो तुम नहीं देखते। अब इससे बहुत बारीक नुक्ता जो निकलता वो ये है, जिसको थोड़ी समझने की जरूरत है, वो ये है, ये दो जानवर जिनों को देख सकते हैं, है ना। और याद रखिए और गौर कीजिए, यही दो जानवर है जो शोबदेबाज और जादूगर जो है मैजिक शोज में इस्तेमाल करते हैं, डोंकी शो और डॉग शो। इसके अलावा कोई शो सुना आपने? पैरट शो, बर्ड शो, फिश शो, शोबदेबाजी के जितने भी शो होते हैं दो ही जानवर इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर, कुत्ता और गधा। डोंकी शो, डोंकी क्या करता? इतना होशियार डोंकी कि बाकी सारे डोंकी उसके शो को देखने आते। इतना होशियार गधा कि इंसान बैठ के गधे को देख रहा है, कितना बड़ा गधा हो गया इंसान। डोंकी शो, डोंकी क्या कर रहा? शोबदेबाज काहिन जादूगर खड़ा बोलता, जाओ बताओ इनमें से कौन है जो जिसकी जेब में सिर्फ 10 रुपये होते, वो डोंकी बराबर जाता, गधा जाता और दूसरे गधे के पास खड़ा होता और बोलता ये गधे के पास जो है 10 रुपये। बोलता है हाँ 10 रुपये, ओह क्या होशियार गधा है। इंसान इब्ने आदम बोल रहा है क्या होशियार गधा है। मैं कहता हूँ कितना बेवकूफ इंसान है, तो कोई गधा होशियार नहीं। क्या सही बात बोला, अरे ये तो कोई बता सकता। आप देखो, बोले दो लोग यहाँ आए हुए ऐसे जुड़वा, बोले जिसमें से एक भाई यहाँ एक आया नहीं अभी। अब ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। बराबर वो गधा जाता और दूसरे के पास खड़े होता, बोलता हाँ मेरा एक जुड़वा भाई नहीं आ सका, तालियां। तो ये गधे को कैसे पता चला? ये उनको देख सकते जिनको हम नहीं देख सकते। तो शोबदेबाज काहिन के पास एक जिन होता है, जब वो पूछते हैं भाई जुड़वा में कौन सा है, वो जिनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, पहले उससे क्वेश्चन लेता कौन से पोस्ट करूँ ताकि क्या है जो यहाँ मिल सकता। इसके पास 10 है, चलो 10 का क्वेश्चन करो, 10 रुपये किसके पास है। फिर वो जिन गधे को ले जाता डायरेक्शन देते हुए, इसके पास 10 रुपये। समझ रहे आप? क्योंकि गधा और कुत्ता देख सकते हैं जिनको, डायरेक्ट देख सकते हैं, उनके फॉर्म्स में देख सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में देख सकते हैं। तो वो जिन ले खड़ा कर देता है इंसान के पास। तो गधे में कोई सलाहियत नहीं है, उसके साथ वो जो जिन है वो उसे समझ गया आप। डॉग शो भी सेम होता है, ठीक है। डॉग शो के अंदर जो आप करेंगे, और उमन डॉग शोज जो होते हैं उसमें अक्सर कुत्ते काले होते हैं, याद रखिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि काला कुत्ता शैतान है। सहाबा ने कहा लाल, तो कहा लाल नहीं, काला तो फिक्स। और काले कुत्ते जितने भी होते हैं ना अक्सर बहुत खतरनाक भी होते हैं, शैतान होता है उनके साथ। और गधे के साथ शैतान होता है, कुत्ते के साथ शैतान होता है, और एक रिवायत में ऊंट के साथ भी शैतान होता है। इसलिए कहा जब ऊंट के बाड़ों में जाओ तो नमाज मत पढ़ो, इसलिए कि ऊंट के साथ शैतान होता है। इसीलिए ऊंट का गोश्त भी खाए तो वजू अगर है तो टूट जाता है, फिर से वजू करना पड़ता है। समझ रहे आप? तो ऊंट के साथ भी शैतान होता है, गधे के साथ भी होता है, कुत्ते के साथ भी। और काला कुत्ता खासतौर से तो कुत्ता इस्तेमाल करता है, वो कुत्ते को बोलता है कि जाओ बताओ इनके अंदर से कौन है जो बगैर टिकट के आया। और बराबर कुत्ता आके बगैर टिकट वाले के पास खड़ा हो जाता है, और टिकट वाला वो सही में बगैर टिकट के आया हुआ रहता हूँ। ऐसा नहीं कि प्लांटेड है, क्योंकि प्लांटेड सब क्वेश्चंस नहीं हो सकते। हर शो के अंदर 20-25 क्वेश्चन प्लान नहीं कर सकते आप, मुमकिन नहीं। ये शोबदेबाजी बोलते हैं उसको, जादूगरी।
سمجھ گئے آپ؟ ڈاگ شو، ڈونکی شو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اب جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 سے فرما رکھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اب دیکھیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو ان کی شروعات وہیں سے ہوئی جہاں سے آدم کی، ہمارے والد کی شروعات ہوئی. اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا، سارے کے سارے جھکا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کو چھوڑ کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرایا. تو ان کی شروعات بھی جنت سے ہوئی، جس طرح سے ہمارے والد آدم کی شروعات بھی جنت سے ہوئی تھی. جس طرح سے ہمارے والد آدم ہیں، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیس پہلا جن ہے جس کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں. ہمارے والد آدم مومن تھے، ان کی نسل میں کافر بھی ہوتے ہیں، اور ابلیس پہلا کافر تھا اور اس کی نسل میں مومن بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا، ابلیس کو، اس نے نہیں جھکا. کیوں؟ آبا واستکبر،